السلام علیکم دوستوں، عید مبارک۔ بہت چاہتی تھی کہ بہت سارے پھول لے کے بیٹھوں، مٹھائیاں میرے سامنے لگی ہوں، اور پھر اس وقت میں آپ سے کہوں مہندی لگا کے بیٹھوں، چوڑیاں پہن کے بیٹھوں، عید مناؤں پوری طرح سے۔ بہت چاہتی تھی، یقین کیجئے، لیکن ایک دکھی ہوں کرونا سے، اور دوسرا میں گرمی سے بہت پریشان ہوں، اسی لیے میں یہاں بیٹھ کے کر رہی ہوں۔ بہت زیادہ گرمی ہے، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا یہاں وہاں۔ اچھا، مجھے تو آپ سے باتیں کرنی ہیں، مجھے اس کا پرابلم ہے بھی نہیں کہ کہاں بیٹھی ہوں، کیسے بیٹھی ہوں۔ ہاں، البتہ مٹھائیوں کا، مہندی کا اور پھول لے کے بیٹھنے کا بہت شوق تھا، لیکن لاک ڈاؤن ہے، جگہ جگہ شاپس بند ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے چاند رات کسی نے بھی نہیں منائی، ہمارے یہاں تو چاند رات ہی منائی جاتی ہے بھرپور طریقے سے، لیکن یوں بھی صحیح، ایک آفت ہے، ایک آئی ہے، آپ کا لائف اسٹائل چینج ہو گیا، میرا چینج ہو گیا، تو یوں بھی صحیح، کیا حرج ہے؟ ہر طرح سے ہم نے زندگی گزاری ہے، مقصد زندگی کو بھرپور بنا کے گزارنا ہے، جتنی زندگی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کو سیو کرنا، کیسے کرنا ہے آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے۔ ایک دوسرے کو خوش رکھنا ہے، آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جتنی دکھ آپ کے ہیں، میرے دکھ ہیں، میں آپ کے دکھوں میں شریک ہوں، اور یقیناً آپ میرے دکھوں میں شریک ہوں گے۔ ہم نے بہت سے لوگ کھو دیے۔ یہ کرونا دنیا بھر میں ہمارے بہت سے دوست لے گیا، بالخصوص اس وقت انڈیا کی جو حالت ہے، انڈیا کی تو ایک فہرست ہے شعراء کی، جو سب چلے گئے۔ یہاں پہ بھی ابھی 2-3 دن پہلے، 4 دن پہلے، بشریٰ انصاری کی، اسماء عباس اور نیلم بشیر کی بہن سنبل شاہد کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمارے آرٹسٹوں میں بہت، نیلم بشیر سے تو میری بہت اچھی دوستی ہے، بشریٰ انصاری سے اور اسماء، سنبل سے بھی بڑی اچھی ملاقاتیں تھیں، جہاں بھی ہم ملاقات ہوئی، جہاں پہ بھی ہم گئے۔ بہت اچھے آرٹسٹ، یہ چاروں بہنوں میں کمال کا ٹیلنٹ موجود ہے۔ بہت افسوس ہوا۔ زندگی دکھ اور غم کا امتزاج ہے۔ اگر یہ سب نہیں ہو تو سوچی کیا زندگی ہوگی۔ اگر ہمیں کوئی دکھ نہ ہوتا، اگر ہمیں کوئی خوشی بھی نہ ہوتی، سب نارمل ہوتا، ہم ایک جیسے موڈ میں رہ رہے، ہم تھک جاتے، ہم پاگل ہو جاتے ہیں، لڑ کے مر جاتے ایک دوسرے سے کہ کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے۔ زندگی تو اتار چڑھاؤ کا نام ہے، زندگی تو غم اور دکھوں کا نام ہے، اونچ نیچ کا نام ہے، دن اور رات کا نام ہے۔ یہ کنٹراسٹ اگر ہماری زندگی میں نہ ہو تو میرے خیال میں زندگی پوری نہیں ہوتی۔ آپ 1 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کے سورج 24 گھنٹے نکلا ہوا ہے، ہر طرف بہار ہی بہار ہے، کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے آپ کو، کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہے آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ میں تو گھبرا جاتی ہوں، سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں میں کیا کروں گی اگر مجھے رونے کو نہیں ملا، اگر مجھے ایموشنل ہونے کو نہیں ملا، اگر میں کسی سے لڑی نہیں، اگر میں کہیں پہ جھنجھلائی نہیں، تو اس سے اچھا تو یہ کہ میں مر جاؤں۔ ایسا کیا مصیبت ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی، یعنی ہمارے لائف اسٹائل میں چینج آ گیا، پوری دنیا چینج لے آئی ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، میل ملاقات میں۔ کیسے ہم اٹھ کے چلے جاتے تھے، نکل جاتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ
گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہنگامے مچا رہے ہیں. کر لیا نا ہم نے، سب کچھ کر لیا. دعا کیجیے کہ آنے والا وقت اتنا خوفناک نہ ہو جتنا خوفناک ہم نے گزارا، ہمارے بچے نہ گزارے. ہاں، ہم اتنا ضرور کریں کہ اپنے بچوں کو احتیاط کرنے کے طریقے بتا جائیں. اور یہ مشکل نہیں ہے، آپ انہیں مشکل کر کے نہ بتائیے ان کو. آپ انہیں یہ نہیں کہیے گھبرا گھبرا کے پریشان ہو کے نہ بتائیے کہ تم ایسے کرو کہ تم زندہ رہو گے. نہیں، آپ بالکل ایسے ہی انہیں بتائیے جیسے آپ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گر گئے اٹھ چل پڑے، اس طرح آپ بچے کو سکھاتے ہیں. بچہ وہ سیکھ لیتا ہے جو آپ سکھاتے ہیں. اچھا، اس میں چلیں آج آپ کو مزیدار بات بتاؤں. مجھے یاد آ گیا کہ سر سید احمد خان کا ذکر وہ ہے، واقعہ ہے کہ ان کے پاس اس زمانے میں ظاہر انگریز جو تھے وہاں پر انڈیا میں، وہ بڑی بڑی اردو بولتے تھے، بہت کمال اردو بولنے والے بھی تھے. تو ایک صاحب اردو بہت اچھا جانتے تھے. انہوں نے کہیں، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، یعنی سر سید احمد خان کے گھر، اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے ایک دم کہا کہ میں اہل زبان کی طرح اردو بول سکتا ہوں. سر سید نے کہا بہت اچھی اردو بول سکتے ہیں، بہت اچھی، لیکن آپ اہل زبان کی طرح اردو نہیں بول سکتے. وہ کہنے لگے نہیں اہل زبان کی طرح بول سکتا ہوں. انہوں نے کہا سر آپ ضد نہ کریں، آپ اہل زبان کی طرح اردو نہیں بول سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں بول سکتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، میں بول سکتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا اگر بول سکتے تو ابھی پتہ چل جاتا ہے. نہیں مان رہے نا آپ، ابھی میں منوا لیتا ہوں آپ سے. انہوں نے کسی سے ذکر کیا کہ وہ چھوٹے بچے کو لے آؤ. وہ گود میں 1.5 سال کا بچہ جو تھا وہ لا کے انہوں نے کہا وہیں دروازے پہ بٹھا دو. وہ دروازے پہ بیٹھ گیا، اس نے چاروں طرف دیکھا، سب کو دیکھا. تو سر سید احمد خان نے کہا کہ انہیں آپ بلائیے اپنے پاس، یہ اردو جانتا ہے، یہ ابھی اور کوئی زبان نہیں جانتا. کہنے لگے نہیں یہ تو بہت چھوٹا ہے، اردو کیسے جانتا ہے؟ کہنے لگے اردو جانتا ہے، چھوٹا بچہ، ہم سکھاتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم سے کھانا پینا درد ہے تکلیف ہے، کوئی ہم سے بات کرتا ہے، بتاتا ہے ہمیں. آپ اندازہ لگائیے، آپ بلائیے ان کو. اس نے کہا اچھا میں بلاتا ہوں. یہ انہوں نے گارنٹی دی کہ یہ اردو جانتا ہے، اہل زبان کی اردو یہ اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کہ خود بھی اہل زبان ہے. اچھا، اب انگریز صاحب جو تھے انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ تشریف لائیے. پھر کہا کہ اچھا آگے بڑھیے، ہمارے پاس آئیے اور قدم رنجہ فرمائیے. دنیا کی اردو جو ہے نا انہوں نے بول دی، ابے تبے پہ بھی اتارا ہے کہ ابے آ گیا، ابے آ گیا. بچہ ٹکر ٹکر دیکھ رہے، ان کو دیکھ رہے، ان کو دیکھ رہا ہے. اور پھر وہ جب خوب اچھی طرح وہ کہہ لیے، وہ کہنے لگے نہیں اس کو اردو آتی نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب اس کو اردو آتی ہے اور اہل زبان کی طرح آتی ہے. میں اگر ابھی بلاؤں گا اور آپ دیکھیے گا یہ آ جائے گا. کہنے لگے بلائیے. اب آپ، مجھے تو کوئی اردو کا جملہ یاد نہیں کہ جو میں نے استعمال نہ کیا ہو آنے کے لیے اس کے. انہوں نے کہا اچھا. اب سر سید احمد خان نے کہا گڈو ببلو میوں 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 میوں. بچہ جو تھا وہ ٹھمکتا ہوا چاروں ہاتھ پاؤں سے. وہ کہنے لگے جی. وہ مان گئے کہ واقعی اہل زبان کی طرح نہیں بول سکتا. انہوں نے کہا یہ مت کہیے گا کہ اہل زبان کی طرح بول سکتے ہیں، جب سیکھ لیں تو کہیے گا. اچھا، یہ میں بہرحال یہ قصہ آ گیا درمیان میں، اور غنیمت جانا میں نے کہ مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ کو سنا دیا کہ کچھ تو عید کا کچھ تو مطلب
تہوار ہے. بہرحال آپ کے صبر کا بہت شکریہ، آپ کے شکر کا بہت شکریہ. آپ نے جس طرح فرائض ادا کیے ہوں گے مجھے یقین ہے، جس طرح آپ نے پرکھا ہوگا ان تمام روزوں کو، جس طرح آپ نے ہمت کی ہوگی، وہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت غنیمت ہے اور بہت یعنی خوشی کا باعث ہے. دعا کریں کہ ہم اگلی عید اسی بھرپور طریقے سے منا سکیں جیسا ہم ماضی میں مناتے آئے ہیں. پچھلی عید بھی مجھے یاد نہیں ہے، 2020 کی شاید کچھ پابندیاں تھیں لیکن کھول دیا تھا پھر بھی کچھ دن. تو پچھلی تو ہم کافی اچھی طریقے سے گزار گئے تھے. یہ عید ذرا 10-15 دن جو کہیں ہیں بھی اس کے دن باقی ہیں، یہ احتیاط کر لیجئے اور ایک دوسرے سے پیار کیجئے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کو بہت دعائیں دیجئے. بہت شکریہ.